से बड़ी है और जिसके नाम से महफिल है अगर वो छोटा है फिर छोटी बड़ों के नाम से महफिल है इमाम हुसैन को सुभान अल्लाह कितने बड़े हम और आप समझ नहीं सकते हैं हम तो उनकी अज़मतों का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं हम तो उनकी इज़्ज़तों का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं भाइयों हम और आप क्या समझ सकते हैं इमाम हुसैन की अज़मत को हम और आप क्या समझ सकते हैं इमाम हुसैन की बुलंदियों को हम और आप क्या समझ सकते हैं फिर भाइयों इमाम हुसैन का मर्तबा समझने के लिए इंसान को समझना चाहिए आज दुनिया में इंसान को छोटा मोटा होता मिल जाता है तो इंसान भूले नहीं सकता कोई किसी पहले का पार्षद बन जाता है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता बैठ जाओ बेटा यार पानी रख दो समझ नहीं पाया मैदान बोतल दे दो लोग पी लेंगे और पानी बनाते रहे सब आदमी को देखते रहे आप बैठ जाइए हमारी कमजोरी है कि जब कोई दुश्मन को हम खरीद देंगे क्योंकि सुनाने से फायदा नहीं तो आप अगर मुकम्मल सुनेंगे आप सोचेंगे ये यार बड़े चीज बोलना है बार बार तो अगर पानी भी नहीं पीने दे रहे पानी पीछे बैठ साइड से बाहर धीरे से जैसे पीना होगा आप आराम से वही निकाले तो पी ले जब तक बीच में खड़ा होगा तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो छोटे सी महफिल से मोहब्बत से सुन ले तो मैं ये कर रहा था कि लोग बात लेके हजरात इमाम हुसैन का मुकाबला मरतबा इतना बुलंद है इसका अंदाजा हम आप नहीं लगा सकते आज दुनिया में छोटा सा मरतबा मिल जाता है इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है इंसान सुबह समझ जाता है भूले नहीं समझता है पार्षद बन जाता है भूले नहीं समझता है प्रधान बन जाता है भूले नहीं समझता है और कहीं अगर विधायक बन गया तो वो सोचता हम सबसे बड़े हो गए और कहीं अगर सांसद बन गया तो किसी को कुछ समझते ही नहीं है और अगर कहीं स्टेट लेवल का मंत्री बन गया या मुख्यमंत्री बन गया और कहीं नेशनल लेवल पे अगर कोई मंत्री का पद मिल गया प्राइम मिनिस्टर बन गया तो समझता है कि हम सबसे बड़े हैं और उनके महफिल में जाने वाले अपने आप को समझते हैं और उनके करीब में रहने वाले समझते हैं हम बड़े इंसान के करीब रहते हैं हर रात चंद दिनों के होते हैं चंद दिनों में मनसब होते हैं 5 साल के बाद सब खत्म हो जाता है सब कुछ खत्म हो जाता है कोई भरोसा नहीं होता है कोई गारंटी नहीं होती है लोग इन्हें बड़ा समझते हैं जिन्हें चंद दिनों का ये मर्तबा मिला है लेकिन सुभान अल्लाह हम और आप जिस की महफिल में बैठे हैं हम और आप जिस शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं हम और आप जिनका चर्चा कर रहे हैं उनके बारे में ताजदार अंबिया मदीने के ताजदार फरमाते हैं अब इससे बड़ा और रुतबा क्या हो सकता है मनसब क्या हो सकता है मकाम क्या हो सकता है मर्तबा क्या हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शुहदाए करबला के महफिल में बैठे हुए मेरे भाइयों ये खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें और आपको सुन्नी बनाया सुनिए मेरी बात करने वालों से ये खुशनसीबी है अल्लाह ने हमें और आपको सुन्नी बनाया वरना सुन्नियों के अलावा चाहे शिया हो चाहे देवबंदी वहाबी हो इन दोनों की किस्मत फूटी कैसे शिया या हुसैन करते लेकिन या हसन नहीं करते शिया या हुसैन को करते हैं या हसन नहीं करते क्योंकि शिया जितना इमाम हुसैन को मानते हैं इतना इमाम हसन को नहीं मानते हालांकि इमाम हसन इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं और हुजूर ने जो फजीलतें बयान की दोनों के साथ बयान जमाने का सरदार हुसैन को बनाया बल्कि दोनों को बनाया इमाम हसन को भी बनाया और इमाम हुसैन को भी बनाया शिया सिर्फ हजरत इमाम हुसैन बयान करते और वो भी जैसे चाहते अपने हिसाब से कर लेते हैं उनके मौलानी का तस्करा कर लेते हैं भटके हुए और गुमराह लोग इन्हें इकबाल कह रहे लेकिन एक हमारे मुसलमान
जो पुलिस है कॉलेज में पहुंचा था तो वहाँ मैंने से बोला सुन्नियों का नहीं पता है तुम्हारा स्टैंड कहाँ है? क्लास में बैठा था मुहर्रम का महीना तो वो कभी कभी क्लास में आता था और दीनी बातें बच्चों को बताता मुहर्रम के महीने में मैंने उनसे कहा ऐसा करिए मुहर्रम का महीना चल रहा है इमाम हुसैन के बारे में कुछ बात बताओ इमाम हुसैन के बच्चे शहीद हो गए भाई शहीद हो गए खुद इमाम हुसैन शहीद हुए करबला में इतनी तकलीफें उठाई लेकिन उस बदनसीब इंसान के जबान के जुमले सुनिए और आप जरा एहसास करें सोचने की कोशिश करें कहता है इमाम हुसैन के बारे में क्या बताऊं आपको इमाम हुसैन को लोगों ने पकड़ लिया था पानी में कर दिया जब वो पानी रहते दरिया में रहे तो लोगों ने पकड़ के वही शहीद कर और उम्र उसकी तकरीबन 50-60 साल की 50-60 साल की उसकी उम्र 50-60 साल का एक मौलवी ये कह रहा है कि इमाम हुसैन पानी लेके गए थे उन्हें शहीद कर दिया गया और दूसरी तरफ यह है कि सिर्फ इमाम हुसैन का तस्करा हो रहा है इमाम हसन का तस्करा नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं भैया अल्हम्दुलिल्लाह और ये सारी बीमारियां क्यों आ रही है पता है आपको क्योंकि लोगों ने आज दीन सीखने के लिए उलमा का सहारा छोड़ दिया है अपने मोबाइल पर यूट्यूब पे आधे मौलवियों की तकरीरें सुनना शुरू कर दी है कहा जाता है कि वकील खतरा जान और साथ में कहा जाता है नीम मुल्ला खतरा ईमान नीम का मतलब होता है आधा आधा हकीम अगर होगा इलाज करेगा तो जान को खतरा है और अगर आधा मुल्ला अगर हमें दीन सिखाएगा तो ईमान का खतरा है आज बगैर पढ़े लिखे जिन्होंने कभी मदरसे का रुख भी नहीं किया है जिन्होंने कभी अरबी भी नहीं सीखी है जिन्हें कलमा कलाम भी नहीं पता है जिन्हें नहव सर्फ का भी कुछ नहीं पता है जिन्हें हदीस और तफसीर का कोई इल्म नहीं है उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है उन्होंने अपना कपड़ा तैयार किया एक सेटअप लगाया वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाउनलोड कर दी हालात अपलोड करने के बाद हमारी नौजवान लोग बच्चे देख रहे हैं कहीं उसके जरिए भटक रहे हैं उससे शुरू करके कहीं फिर बिगड़ रहे हैं कहीं उनके दिमाग में इंतशार आ रहा है कहीं उनका दिमाग बढ़ रहा है मेरे भाइयों इन यूट्यूब के मौलवियों से दीन सीखने वालों का क्या हाल होता है न वो इमाम हसन को पहचान पाते हैं न इमाम हुसैन को पहचान पाते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों ने इन यूट्यूब के मौलवियों से नहीं बल्कि पढ़ाई के इमाम रज़ा सीखा है उससे आदत सीखा है अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती सीखा है इन्होंने हमें दीन जैसा नबी ने हमारे सामने पेश किया था वो दीन हमें ला कर के दिया है अब हमारा आलम ये है हम इमाम हुसैन को भी मानते हैं इमाम हसन को भी मानते हैं मौला अली को भी मानते हैं अबू बकर को भी मानते हैं उमर को भी मानते हैं उस्मान को भी मानते हैं और मेरा इमाम कहता है लोगों मैंने सुन्नत का है मेरा पार साबे हो नाव है और मजहब है इतरत रसूलुल्लाह ये हमारी खुशनसीबी है कि हम अधूरे लोगों से नहीं बल्कि बड़े बड़े अल्लाह के महबूब के बैन से दीन सीखे जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है लेकिन चूंकि हम सीख नहीं पाए और हमने अपने दीन की कदर नहीं की इसलिए आज हम तबाह और बर्बाद हैं अगर हम अपने दीन को सही से सीखें और दीन पर सही से अमल कर ले तो मेरे भाइयों दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी सब कामयाब हो जाएगी हम लोग इमाम हुसैन को याद तो करते हैं उनकी शहादत को जिक्र तो करते हैं लेकिन शहादत के मकसद को नहीं समझ पाए कि इमाम हुसैन शहीद क्यों हुए यही मकसद असल नहीं समझे अगर समझे होते तो आज हमारे अंदर कोई शराबी नहीं होता अगर हमने इमाम हुसैन की शहादत को समझा होता तो आज हमारे अंदर कोई जुबानी स्टोरी नहीं होती आज हमारे अंदर कोई नाच गाने कराने वाला नहीं होता हालांकि सिचुएशन हमारी कौम की ये है कि शादियों के मौके पर खुलेआम नाच गाना भी किया जा रहा है और हमारी कौम के 70 से 80% लोग नशा करने लगे हैं शराब के जरिए या फिर आज की अंग्रेजी
ڈرگس کے ذریعے ایسا نشہ کرتے ہیں جس نشے کی اسلام بالکل بھی اجازت نہیں ہے. ہم نے تو اپنے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. اور دین کا سمجھنے کا نقصان یہ ہے کہ ہمارے لیے چاروں طرف سے تباہی برباد ہے. ابھی میں آپ کو کربلا کے میدان میں لے چلوں گا، لیکن میں شروعات کی بات یہ آپ کو بتا رہا ہوں. میرے بھائی لوگ ہمیں یہ بتائیے، ہم یہ آپ سے کہنا چاہیں کہ اگر ہم نے دین کو صحیح سے سمجھا ہوگا تو ہمارے معاملات ٹھیک چھوڑے. میں آپ سے سوال کروں، اس وقت بھارت میں کتنے مسلمان ہیں؟ بتائیے، کچھ بھی بتائیے. 25 کروڑ. مانا کہ بھارت میں 25 کروڑ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 20 سے 25 کروڑ مسلمان ہیں. لیکن حضرات سوال یہ اٹھتا ہے کہ 20 سے 25 کروڑ مسلمانوں کے حالات یہ ہیں کہ ہماری درود پاک پڑھی اللہ سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم. 25 کروڑ مسلمانوں کو دیکھ کر کے کچھ کو نکال لیجیے، اللہ ماشاء اللہ جو زیادہ ہی اچھے لوگ ہیں انہیں نکال دیجیے. پھر اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا 25 کروڑ میں سے تھوڑوں کو نکال دیا جائے اور ان 25 کروڑ مسلمانوں کو دیکھ کر کے کبھی کسی غیر مسلم کو یہ احساس ہوا کہ اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، ہم بھی مسلمان بنے؟ کبھی ہوا کسی کو احساس؟ نہیں ہوا. کنڈیشن تو یہ ہو گئی ہے کہ آج کل ہمارے یہاں ایسے ایسے لوگ ہو گئے ہیں جن کے چہروں پہ داڑیاں، سروں پہ ٹوپیاں ہیں، لیکن کریکٹر اتنا خراب ہے کہ ان کے کریکٹر سے دیکھ کر کے لوگ داڑیوں اور ٹوپیوں والوں سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک دو ایسے پیدا ہو جاتے ہیں وہ سب کو بدنام کرتے ہیں. یہ حالات ہے. آج ہمیں تمہیں دیکھ کر کے کوئی بھی اپنے دین کو بدلنا نہیں چاہتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ مسلمانوں میں چوری بھی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ مسلمانوں میں زنا بھی ہے، وہ دیکھتا ہے مسلمانوں میں سچوا بھی ہے، وہ دیکھتا ہے مسلمانوں میں ستے بازی بھی ہے، وہ دیکھتا ہے مسلمانوں میں شراب بھی ہے، وہ دیکھتا ہے مسلمانوں میں دھوکہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، چغلی بھی ہے، غیبت بھی ہے، حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، کپٹ بھی ہے، ظلم بھی ہے، ایک دوسرے کے حقوق تلف کرنے کی عادت بھی ہے، رات ناجائز حرام کھانا کھانے کی عادت پڑ چکی ہے. میرے بھائیوں، ان تمام برائیوں کی بنیاد پہ کیا یہ پاسبل ہے کہ ہمیں تمہیں دیکھ کر کے کوئی اپنے مذہب کو تبدیل کر دے گا، یا کوئی ہمارے تمہارے ساتھ ہو جائے گا، یا کوئی ہمارے تمہارے اسلام کی تعریف کرے گا؟ تو یہی سمجھے گا کہ جب مسلمان اتنے برے ہوتے ہیں تو پھر اسلام بھی برا ہی ہوتا ہوگا. نعوذ باللہ. ہم نے اپنے اسلام کی تصویر کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہے. غیروں نے ہمارے کریکٹر کی وجہ سے ہمارے مذہب کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اور رات کے وہی بھارت ہے جہاں آج پورے ہندوستان میں چینلوں پہ بیٹھ کر کے اسلام کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف لوگ طرح طرح کی انگلیاں اٹھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے انہیں موقع دیا ہے، ہم نے انہیں وقت دے دیا ہے. ہم نے اپنے غلط کردار سے، ہم نے اپنے غلط عادتوں سے، ہم نے اپنے بیڈ کریکٹر سے انہیں یہ موقع دے دیا ہے کہ وہ ہمارے خلاف زبانوں سے زہر بنتے نظر آ رہے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، اسی بھارت کی سرزمین پر آج سے 800 سال پہلے مصطفیٰ کا ایک دیوانہ نمبر 1 کوالٹی کا اوریجنل مسلمان بن کے آیا تھا، جس کے کریکٹر کا لگ دیکھ کر کے یہ کہہ رہے تھے، اے دنیا والوں، مصطفیٰ کا بھیجا ہوا غریب نواز اتنا نرالا ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت جتنے نرالے ہوں گے. لوگ دیکھتے تھے اور کلمہ پڑھتے چلے جاتے تھے، اور ایک تو نہیں 90 لاکھ لوگوں نے دامن اسلام کو تھام کر کے بتایا، لوگوں جب امتی اتنا شان والا ہے تو ان کا نبی بھی اتنا شان والا ہوگا. جب ان کے گلا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مدرسہ رضائے مصطفیٰ، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان. نعرے تکبیر.
تکبیر، نعرہ رسالت. تو سمجھ میں یہ آیا کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا. علامہ اقبال کا شعر ہے، فرماتے ہیں آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان. کوئی ہو تو، کوئی سچا دل سے آئے تو آج بھی تو سب ہوتا ہے. میرے بھائیوں، آج تو ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم بربادیوں کی طرف کتنے مبتلا ہیں. سو رہے ہیں تو گانے سن کر کے، جاگ رہے ہیں تو موبائل پر نہ جانے کیسی کیسی تصویروں کیسی ویڈیوز دیکھ کر کے حضرات گالیاں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بک رہے ہیں. حرام لقمے ہمارے ساری قوم کے لگ بھگ 70 سے 80% لوگ ایسے ہیں کہیں نہ کہیں ان کی زبان میں حرام لقمہ آ ہی جاتا ہے. اپنے گھر میں نہیں تو کہیں اور جا کر کے آ جاتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے آ جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ تمام برائیاں آج ہمارے اندر جنم لے چکی ہے، تمام برائیاں آج ہمارے اندر ہیں. میرے بھائیوں، کیا ان برائیوں کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیا ان برائیوں کے ساتھ ہم آگے جا سکتے ہیں؟ آج دیکھیں تو صحیح، ان تمام برائیوں نے ہمیں اور آپ کو پیچھے لا کر کے رکھ دیا ہے. اور دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ ابابیلوں کا لشکر بھیج دے، یا اللہ فرشتوں کی فوج بھیج دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ وہ کر دے. میرے بھائیوں، فرشتوں کا لشکر آتا ہے لیکن بدر کے میدان جیسا ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کا لشکر دیتے ہیں. ایمان مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ مدد بھی کر دیا کرتا ہے. اور جب ایمان ہی مضبوط نہیں ہوگا، ایمان ہی مضبوط نہیں ہوگا تو کیا کچھ مدد آئے گی؟ آئے گی. پہلے ہمیں اور آپ کو 100% اوریجنل مسلمان بننا ہوگا. ہم تو ساتھ کہتے ہیں آج کا مسلمان لگ بھگ لوکل ہو چکا ہے. اوریجنل مسلمان بننے کے لیے انسان کو جتنی برائیاں میں نے ابھی گنائی یہاں سے لے کر کے یہاں تک اور بھی برائیاں ساری ختم ہوگی تبھی انسان مسلمان پکا بنے گا. اور اگر پکا مسلمان بن جائے گا تو صرف مسلمان کامیاب نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا میں حکمرانی کرنے والا ہوگا. اور آپ سوچیں کہ یہ کیسی بات ہے؟ بڑی بڑی باتیں ہیں، دینیں تو نہیں حضرات. اندلس اور اسپین کی سرزمین پر ہمارے بزرگوں نے حکومت کر کے بتایا ہے کہ اگر تم نے ایمان کا دامن سے مضبوطی سے تھاما تو پھر غیروں پہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں حاکم بنا. اور جہاں ایمان ہم سے نکلا تو ہمارے حالات خراب ہیں. ہماری تو کنڈیشن یہ ہے، اب دیکھیے حضرات، حالات میں یہ ہے، حضور فرماتے ہیں ایمان کی باتیں نئی بات کرو پھر آؤ کربلا کی طرف. ابھی آپ لوگ تھکے تو نہیں؟ اور سسر میں بات سمجھ میں آ رہی؟ آواز سمجھ میں آ رہی؟ الفاظ سمجھ میں آ رہے؟ سنتے ہی ہے. حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. ایک کمپلیٹ مومن وہ ہوتا ہے جس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند. حضور نے یہ نشانی بتائی ہے کہ پکا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے. اور ایمان کی بات آئی ہے تو باپ ایمان کے باب میں سے بہت سی حدیثیں بخاری مسلم کی ہیں، بڑی پیاری پیاری حدیثیں. رسول جی سنا دے آپ کو ایمان کے حدیث. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الایمان بضع و ستون شعبہ. ایمان کی تقریباً 60 قسمیں، کہیں 70 قسمیں لفظوں کہیں 70 کا الفاظ ہے. اور حضور فرماتے ہیں ان سب میں سب سے نمبر 1 پہ جو حصہ ہے، نمبر 1 اس کا نمبر 1 جو لیول ہے اس کا وہ یہ ہے کہ انسان گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور اس کے بندے ہیں. یہ ایمان کی سب سے اوپر کی چیز ہے. اور حضور فرماتے ہیں سب سے نچلا حصہ یہ ہے، سب سے نچلا حصہ، سب سے اوپر کی چیز بتائی. پھر حضور فرماتے ہیں یہ مولوی صاحب کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، یہ اپنی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، یہ اس کی باتیں بتا رہا ہوں جو ہمارا نبی ہے. فرماتے ہیں سب سے چھوٹا درجہ ایمان کا یہ ہے وَأَدْنَاهَا امامت الاعداء عن الطریق. اگر راستے میں کوئی تکلیف یہ چیز پڑی ہو تو اسے ہٹا کرنا. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تکلیف یہ چیز ہٹاتے نہیں ہیں بلکہ ہماری نظروں کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ ہمارا بھائی ترقی کر جائے. کبھی نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کی بلڈنگ بن جائے،
ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے بھائی کے پاس اچھی گاڑی آ جائے، ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے بھائی کے شادی کا پروگرام اچھا ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہو جائے تاکہ کچھ تھوڑا سا اس کی شان نیچی ہو جائے، نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی دوسرا بھائی کہتا ہے، اس کی بھی کنڈیشن یہی ہے، وہ بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے برابر میں کوئی آ جائے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا وہ بھی سب سے اوپر رہنا چاہتا ہے۔ مطلب حالات یہ ہے، سب ایک دوسرے کے خلاف ہے، سب ایک دوسرے کو دل سے برا جانتے ہیں، اوپر سے بھلے ایک دوسرے ملتے ہو۔ اب دیکھیں نیوز چلتی رہتی ہے اس طرح کی، کبھی دوست کو مار رہے ہیں، کبھی شوہر بیوی کو مار رہا ہے، کبھی بیوی شوہر کو تمام کر رہی ہے، ہر طرح کی خبریں آنے لگی ہیں جو کبھی سنا بھی نہیں ہوگا وہ اب سب کچھ سامنے آنے لگا ہے۔ میرے بھائی حالات اتنے خراب ہیں، اللہ اکبر، لیکن ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر راستے میں تکلیف چیز پڑی ہو، اگرچہ وہ راستہ اپنے بھائیوں کا نہ ہو، دوسرے لوگ نکلتے ہو، دوسرے مذہب کے لوگ نکلتے ہو، لیکن وہ تکلیف دہ چیز ہٹانا ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی بھی نکلتا ہو، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاؤ، حضور نے مطلقاً فرمایا، ٹوٹلی یہ سیدھے ڈائریکٹ پیغام دیا، اگر راستے میں کچھ پڑا ہے تو اسے ہٹاؤ۔ یہ ایمان کا سب سے نیچے کا حصہ۔ پھر حضور نے اس میں اور حدیث ایک جوڑ دیا، فرماتے والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا شرم، ہم مرد لوگ سمجھتے ہیں کہ شرم عورتوں کو کرنا چاہیے، ہم مردوں کی کیا فکر ہے کہ شرم عورتوں کو کرنا چاہیے، حالانکہ شرم عورتوں کے لیے بھی ہوتی ہے اور شرم مردوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ مرد کی شرم یہ ہے کہ اس کی زبان سے گندے الفاظ کبھی کسی کے سامنے نہ نکلے، اگر نکلے تو بے شرم، نہ نکلے تو باشرم۔ ایک بے حیا ہوتا ہے، ایک با حیا۔ بے حیا جس میں حیا نہ ہو، با حیا جس میں حیا ہو۔ گالی گلوچ کرنے والا اس حدیث سے ایمان کا کمزور انسان نظر آئے۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، ہم لوگ